اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا صدق اللہ العظیم۔ مذہب اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آخر اسلام میں ہی نجات کیوں ہے؟ نجات تو اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں اس میں نجات کیوں نہیں ہے؟ اس کے بارے میں ہم پہلے عرض کر چکے تھے۔ خلاصۂ کلام یہ کہ اسلام ہی میں نجات ہونا یہ صرف مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہود اور نصارہ اور دوسرے الہامی کتابیں ماننے والے ان کا بھی عقیدہ ہے۔ جتنے بھی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے تو ان کو کیا کہا تھا کہ آخری زمانے میں ہمارے نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، اگر ان کا زمانہ تم نے پا لیا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اگر وہ زمانہ آپ لوگوں نے پا لیا تو دیکھیے یہ عہد جو اللہ نے لیا یہ ان گزشتہ انبیاء سے لیا ہے، اور ان انبیاء نے اپنے امتوں کو یہ بتایا ہے۔ تو اب کوئی عذر تو رہا نہیں کہ نجات کا ہونا یہ صرف مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، یہود اور نصارہ اور دوسری جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اب اپنے حقیقت سے تم پھر گئے ہو، ہم نے تمہیں نہیں نکالا، تم سے کہا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ تم لوگوں سے کہا گیا تھا اور تم لوگ اس سے پھر گئے۔ تو اب اس میں مسلمانوں کا تو قصور نہیں ہے، قصور تو تمہارا ہے، تمہیں تمہارے نبی نے جو کہا تھا تم اس سے بھی پھر گئے۔ اسی طرح ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ اسلام مسلمان اتنے متشدد کیوں ہوتے ہیں؟ مسلمان غیر مذہب کو کسی حال میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے مذہب کو، اپنے عقائد کو یہ محفوظ سمجھتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ورنہ ان لوگوں میں جو یہودی عیسائی ہے ان کے ہاں مذہب کی تو کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، ان لوگوں کے ہاں عقائد کی تو کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، بلکہ ان لوگوں کی زندگی کیا ہے؟ وہ جانوروں والی زندگی ہے، مذہب نام کا تو ان کے ہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو مسلمان چونکہ اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ حق پہ سمجھتا ہے بلکہ یہ حق پہ ہے، اور اس کو اپنے مذہب اور عقیدے پر مکمل اطمینان ہے، سکون ہے، اس وجہ سے یہ کسی اور مذہب کو کسی حال میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور جس کو اپنے مذہب اور عقیدے کے متعلق شکوک و شبہات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنے مذہب سے مطمئن نہیں ہے، تو مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے اس کو شکوک و شبہات آتے ہیں، تو پھر اس کو کہتے ہیں ہم فلاں مذہب قبول کر لیں، کہتے ہیں کر لو، کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنے مذہب پر یقین نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے، اور اب تو وہ مذہب رہے بھی نہیں نا، اب تو ان کی جگہ کس نے لے لی؟ اب ان مذاہب کی جگہ الحاد نے لے لی، ایتھیسٹ لوگوں نے لے لی، اللہ کے وجود کے منکر۔ تو ظاہر ہے کہ مسلمان کو یقین ہے کہ اب میرا بیٹا یا میرا کوئی بھی رشتہ دار یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے
اور اس کو پتہ ہے کہ اس سیدھے راستے کے علاوہ جہنم ہے، تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہ کافر بھی تو بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے، چیریٹی کے کام کرتا ہے، رفاہی کام کرتا ہے، عام لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں سے بڑھ چڑھ کر کفار بھی کر رہے ہیں۔ تو جب وہ عمل اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو ان کا عمل قابل قبول کیوں نہیں؟ ان کے عمل کی قبولیت کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھیے، چاہے اسلام ہو یا کوئی ادارہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں آپ اگر کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کی اپنی کچھ شرائط ہوتی ہے۔ اگر ان شرائط کے مطابق وہ بندہ کام کرتا ہے تو آپ اسے تنخواہ کا، مشاہرے کا، معاوضے کا حقدار بناتے ہیں۔ لیکن اگر وہ آپ کے شرائط کے مطابق کام نہ کرے تو وہ آپ کی طرف سے عوض کا حقدار بھی نہیں بنتا۔ یہ ایک اصول ہے پوری دنیا کا، ہر چیز کے اپنے شرائط ہوتے ہیں، اپنے ضوابط ہوتے ہیں۔ کسی بھی کام میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس کے شرائط اور ضوابط کو پڑھ لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بات کیا ہوتی ہے کہ ہم اعتکاف کے مسائل کو سمجھ جائیں، اور جب اعتکاف کے مسائل سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اعتکاف پہ بیٹھیں گے۔ اب آپ اعتکاف پہ تو بیٹھ رہے ہیں لیکن اعتکاف کے اصول و ضوابط کو آپ نہیں مان رہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو اعتکاف ہو تو جائے گا لیکن اعتکاف پر جو ثواب لکھا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا۔ موبائل اٹھائے میں، نیچے نماز کھڑی ہے، وہ اوپر اپنے موبائل میں کھیل رہے ہیں، شکایتیں مجھ تک پہنچتی ہے لیکن میں نے ہاتھ نرم رکھا ہوا ہے۔ نہ کرو ایسے بچہ۔ مسجد میں آپ ویڈیو چلا رہے ہیں، مسجد کے اندر آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، نہ کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے اعتکاف کا ثواب پورا کا پورا ملے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں الٹی کھوپڑی کا آدمی ہوں، میں سمجھانے آ جاتا ہوں نا تو پھر کبھی کبھی لات سے پکڑ کے باہر پھینک بھی دیتا ہوں، اس وجہ سے میں نہیں آ رہا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہماری نظر آپ لوگوں پر نہیں ہے، ہم نے آپ کو مکمل نگرانی میں رکھا ہوا ہے، کون کیا کر رہا ہے ایک ایک بچے کا مجھے پتہ ہے۔ نہ کرو ایسا، کیوں اپنا اعتکاف برباد کر رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے پھر آپ کو مسجد میں بیٹھنے کی؟ یعنی کہ مسجد میں یہ کیمرے والے موبائل جن کے پاس ہے نا، آئندہ ان چیزوں پہ پابندی لگائیں۔ اس قسم کا موبائل کوئی لڑکا مسجد کے اندر لے کے نہیں آئے گا، اور ابھی بھی جن کے پاس ہے وہ میرے پاس گھر بھجوا دینا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مجھے پھر زبردستی لینا پڑے۔ جن کے پاس یہ موبائل ہے وہ موبائل اپنے گھر بھجوا دے۔ سادے موبائل رکھ کے ہم آپ کو باتوں سے منع نہیں کرتے، لیکن ہم آپ کو مسجد میں ڈرامے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اتنا تو خیال کرو کہ مسجد اللہ کے بندو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، جس کے پاس یہ موبائل ہے اپنے گھر بھجوا دیں۔ ابھی ویسے بھی الحمدللہ 4-5 دن ہے، یہ قیمتی بنا ہے۔ تو جب آپ اصول اور ضوابط کے مطابق کام کریں گے تو ثواب ملے گا، اصول اور ضوابط کے مطابق نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بات یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، کہیں سے آپ کو کوئی مراعات ملنی ہے تو پہلے آپ کو اس کا ممبر بننا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو راشن دیتے ہیں نا تو وہاں پر بھی آپ کو کروانا پڑتا ہے، انٹری کروانی پڑتی ہے، نام لکھوانا پڑتا ہے۔ پہلے آپ کو ممبر پڑھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ کو مراعات ملے گی۔ جب تک آپ ممبر نہیں بنے آپ وہ کام
جو سارے کر رہے ہیں وہ کام آپ بھی کریں اور ان سے اچھا کریں، لیکن انعام ان کو ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے آسان سی بات ہے، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر انعام رکھا ہے، آپ جا کر کے اس ٹیم میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کی شرائط کو مان لیتے ہیں اور وہ میچ آپ جیت جاتے ہیں تو اس کا انعام آپ کو ملے گا۔ لیکن جب تک آپ وہاں پر جا کر کے ان کے گروپ میں شامل نہ ہو تو گلیوں میں آپ کتنا کھیلتے رہیں اور میچ جیتتے رہے، آپ کو انعام کوئی نہیں دے گا۔ تو پہلے کیا ہونا ہوتا ہے، اس گروپ میں اس کمپنی کی ممبرشپ آپ اختیار کریں گے تو آپ کو وہ مراعات ملیں گی، اور اگر اس کمپنی کی ممبرشپ آپ اختیار نہیں کریں گے تو وہ مراعات پھر آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ دو باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ کافر بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کے بدلے میں وہ نجات کیوں نہیں پاتا؟ وجہ اس کی یہ کہ اس نے ممبرشپ نہیں بنائی ہوئی ہے۔ جب تک آپ ممبرشپ نہیں بناؤ گے تو اس عمل پر وہ اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ اور وہ ممبرشپ کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کوئی بھی آدمی ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کوئی بھی آدمی نیک اعمال کرے مردوں میں سے یا اور عورتوں میں سے اور وہ مومن ہو، تو معلوم ہوا کہ مومن ہونا پہلے ہے اور عمل کرنا بعد میں ہے۔ پہلے آپ کو ممبرشپ لینے پڑے گی اور پھر جتنی آپ کی ممبرشپ مضبوط ہوگی اتنے آپ کا عمل کا بدلہ زیادہ ہوگا۔ جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا آپ کے عمل کا بدلہ بھی اللہ رب العزت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو کافر کو کافر کے اعمال پر اجر کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ اس نے ممبرشپ اختیار نہیں کی۔ کسی اسپتال میں آپ کا فری علاج ہو رہا ہے تو پہلے کیا کریں گے؟ جا کے فارم بھریں گے اور ممبرشپ اختیار لیں گے۔ جب تک ممبرشپ نہیں ہوگا وہ مراعات آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول۔ یہ بنیادی عقائد اگر آپ کے ہیں اور ان بنیادی عقائد کے ہوتے ہوئے آپ اگر پھر نیک کام کریں گے تو اس نیک کام کا اجر آپ کو ملے گا، ورنہ تو وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ تو بہت آسان سی بات ہے۔ اللہ نے اس نیک کام پر، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، چاہے وہ روزے ہی کیوں نہ ہو، نماز ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب ایمان نہیں ہے پیچھے تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اور جب ایمان کی طاقت آئے گی تو پھر یہ ہے کہ یہ عمل قابل قبول ہوگا۔ ایمان کی مثال پیچھے سے پاور کی ہے۔ اگر کسی علاقے میں بجلی کی سہولت ہے تو وہاں اگر کوئی پنکھے لگاتا ہے، لائٹیں لگاتا ہے تو فائدہ ہے، لیکن اگر کسی علاقے میں بجلی ہی نہیں ہے اور انہوں نے دیکھا کہ شہر میں پنکھے لگے ہوئے، اب یہاں سے وہ پنکھے لے جا کے اپنے گھر میں فٹ کرتا ہے، اس کو ہوا آئے گی؟ ہوا نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے سے پاور نہیں ہے۔ تو اب کافر جو عمل کرتا ہے وہ عمل بسا اوقات ہم سے آپ کو بڑا نظر آئے گا، بڑا نظر آئے گا، مگر یہ ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے ایمان کی پاور نہیں ہے، پیچھے ایمان کی طاقت نہیں ہے۔ تو جب آپ ایک تو یہ کہ عمل کی قبولیت کے لیے کیا شرط ہے؟ نمبر 1 ایمان کی حالت میں ہو، ایمان پہلے ہے اور عمل بعد میں ہے۔ نمبر 2 وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور نمبر 3 وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو۔ یہ 3 بنیادی شرائط ہے، اور سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان باللہ، پھر
وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اب آپ نے یہ سوچا کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم تو رمضان سے پہلے بھی عصر کی نماز پڑھتے رہے ہیں اور رمضان میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے وہ 4 رکعت، اب ایسا کرتے ہیں کہ عصر کی نماز رمضان کے مہینے میں پڑھیں گے 8 رکعت۔ پہلے ہم ہر رکعت میں 2 سجدے کیا کرتے تھے، اب ہم ایک رکعت میں 4 سجدے کریں گے اور 2 رکوع کریں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں آپ کی عبادت ہو جائے گی؟ حالانکہ عبادت وہی ہے، اسی اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اسی اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت ہو رہی ہے، لیکن اس پر اجر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ وہ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا۔ پہلے یہ کہ ایمان کی حالت میں ہو، دوسرا کہ وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عمل ہو تو قابل قبول ہوگا، نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، پھر چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو۔ ہاں، ظاہری اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے ایک نیک عمل کیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بسا بہت سارے پیسے وہ دے دیتے ہیں، لوگوں کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اللہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرتے، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے نہیں ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مشرکین اور کفار ہیں ان کو تو آپ دیکھ رہے وہ ترقی کر رہے۔ اب ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اگر اسلام مذہب حق ہے تو پھر مسلمانوں کو ترقی ہونی چاہیے۔ آپ نے ترقی کس کو دی ہے؟ کافروں کو، تو ترقی تو حق والوں کو ہونی چاہیے نا۔ اللہ نے فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اپنی نظر بھی ان کی طرف اٹھا کر مت دیکھنا۔ یہ جس کو تم ترقی سمجھتے ہو یہ کچھ نہیں ہے، یہ تمہاری دنیاوی زندگی ہے، تمہیں یہ ترقی نظر آ رہی ہے۔ ترقی یہ نہیں ہے، ترقی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے جہنم سے بچا دیا اور جنت میں داخل کر لیا، کامیاب وہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کا حکم ہے کہ کافروں کا یہ خیال نہیں ہونا چاہیے انما نملی لہم، کہ ہم ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ مہلت دیتے ہیں۔ جو مہلت دیتے ہیں یہ مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے، وہ یہ نہ سوچے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور بھی آگے بڑھ جائے۔ دیکھیے اگر اللہ پہلی موقع پر ہی بندے کو پکڑ لے تو وہ بچ جاتا ہے۔ کیسے بچتا ہے؟ کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرتا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، کہتے ہیں یار ساری دنیا شراب پیتی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور امام صاحب نے شراب پی تو ایک محلے میں 1 منٹ میں ڈنڈورا پٹ گیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ ساری دنیا حرام خوری کر رہی ہے، میں نے ایک دفعہ کر لی تو سب کے سامنے پتہ چل گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سارے لوگ گناہ کے کام کرتے وہ نہیں پکڑے جاتے، لیکن میں جب سوچتا بھی ہوں نا تو فوراً پکڑ لیا جاتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو اس گناہ کی طرف جانے نہیں دیتے، پہلے ہی موقع پہ کیا کر لیتے ہیں؟ پکڑ لیتے ہیں۔ اچھا جیسے آپ کے والدین ہیں، آپ کے والدین نے آپ پر نظر پڑ گئی کہ آپ غلط صحبت میں بیٹھ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے دروازہ بند کر دیں گے، باہر مت نکلنا، فلاں کے ساتھ مت گھومنا، فلاں کے ساتھ مت گھومنا، وہ آپ کو منع کر دیں گے۔ لیکن جب دشمن کا بیٹا ہوگا آپ کہیں گے جانے دو، چرسی بن جائے، ہیرونچی بن جائے، مجھے کیا جاتا ہے۔ تو جس کو اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ فوری طور پر پکڑ لیتے ہیں تاکہ آگے جا نہ سکے، اور جس کو اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، کرتے جاؤ۔ اب جتنے جرائم بڑھیں گے تو اتنا پھر جا کر کے وہ اس کی سزا بھی زیادہ خطرناک ہوگی۔ تو لہذا یہ کہنا کہ وہ ترقی کر رہی ہے، ترقی نہیں ہے، یہ ترقی بھی عذاب کی ایک صورت ہے، لیکن جو ابھی ان کو محسوس
نہیں ہو رہی، یہ بعد میں جا کر یہ عذاب کے اسباب ہے جس کو آپ ترقی سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ اگر اسلام مذہب حق ہے تو اس کو ترقی ہونی چاہیے، الحمدللہ ہے، لیکن جس کو آپ ترقی سمجھ رہے ہیں یہ ترقی نہیں، یہ تنزل ہے۔ آپ پرانے زمانے کے لوگوں کو دیکھیں، آپ اس زمانے کے لوگوں کو دیکھیں، یہ ترقی میں آپ سمجھتے ہیں، یہ ترقی میں یہ نہیں ہے۔ ترقی میں وہ تھے جو پرسکون بیٹھے ہوئے تھے، جن کو زندگی کے ہدف کا علم تھا، جن کو زندگی کے مقصد کا علم تھا۔ صرف یہ نہیں، ہم اپنے مسلمانوں میں اپنے آباء و اجداد کو 35-40 سال پہلے آپ چلے جائیں، اس وقت کراچی کا ماحول کیا تھا، پاکستان کا ماحول کیا تھا، وہ پرسکون دور تھا۔ ہم پیسے کی زیادتی کو ترقی سمجھتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اور دوسری بات کہ اسلام اپنے مذہب پر کٹر کیوں ہے؟ اس لیے کٹر ہے کہ اسلام برحق ہے۔ کافر کی عبادات کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ وہ قواعد کے خلاف کر رہا ہے، اور جب آپ قانون کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کا اجر پورا کا پورا اللہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق